بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خاص طور پہ مخاطب ہوں سیکنڈ ایئر کے طلبہ و طالبات سے جن کا اردو کا سالانہ پرچہ اب ہونے والا ہے، اور میں آج اس لیے آپ کے سامنے ہوں کہ آپ کو اس پرچے کے حوالے سے کچھ آگہی دے سکوں، مگر اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ میرا یہ معلوماتی چینل کہ جس پہ خاص طور پہ اردو کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، تو اس میں اس چینل کے ابلاغ کے لیے مجھے آپ کی محبت کی، آپ کی عنایت کی اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو آپ بچے جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اور یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے جس کے اندر میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے امتحانی نقطہ نگاہ سے اہم اسباق کون سے ہیں، اہم نظمیں کون سی ہیں، اہم مضامین، خطوط، آپ بیتیاں یہ کون سی ہیں، تو یہ جتنی بھی جگہ تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، آپ کے دوست احباب تک چلیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، خاص طور پہ ان بچوں سے کہ جن کا تعلق میڈیکل سے ہے یا انجینئرنگ سے ہے، ایون آئی سی ایس سے ہے، یا کم از کم وہ بچے کے جو اپنے ایک بہترین مستقبل پہ نگاہیں رکھے ہوئے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان پہ انہوں نے تکیہ زیادہ نہیں کرنا۔ ایسے بچے سال بھر مجھے پتہ ہے تیاری کرتے ہیں، کالجز میں تیاری کرتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر اداروں سے بھی وابستہ رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز زیادہ میں کہوں گا کہ قابل بھروسہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ضرور، اور ان چیزوں کو بالخصوص دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہی میں سے چیزیں آئیں گی۔ لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک اچھا بچہ جو ہوتا ہے، جس کی نگاہ اپنے فیوچر پہ ہوتی ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا گیس اور یہ اور وہ۔ پھر بھی کیونکہ ہماری طرح کے بھی مارکیٹ کے اندر بچے موجود ہوتے ہیں، ہم بھی کبھی بچے تو تھے نا، تو وہ ہوتے ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے، اور جو زیادہ اچھے بچے ہیں پڑھنے والے، ان کے لیے ایک جہت متعین کرنے کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان کو نوٹ کیجئے اور انہیں اپنی تیاری کا مرکز بنائیں۔ اہم نظمیں آپ کے پیپر کے لیے برائے خلاصہ اور تشریح: حمد، نعت، اسلامی مساوات، آدمی، نوجوان سے خطاب اور تغیر۔ یہ غالباً میں نے 6 بتائی ہیں، دونوں چیزوں کے لیے، خلاصے کے لیے بھی اور تشریح کے لیے بھی، جبکہ کل نظمیں آپ کی ہیں 10۔ اس کے بعد غزل کے شعراء جو آپ جن کو زیادہ توجہ دیں گے، ان میں ہیں علامہ محمد اقبال، ناصر کاظمی، فراق گورکھپوری اور تابش دہلوی۔ ان کے نام 4 ہیں، مگر ان کی غزلیات کل 6 ہیں: 2 اقبال کی، 2 ناصر کاظمی کی، 1 فراق کی اور 1 تابش کی۔ اس کے بعد آپ کے کل 14 سبق ہیں، ان میں سے میں آپ کو 7 سبق بتا رہا ہوں، اور یہ 7 سبق برائے عبارت تشریح کے لیے جو آتی ہے، اور خلاصہ جو سبق کا آتا ہے، دونوں کے لیے بتا رہا ہوں: مناقب عمر بن عبدالعزیز، تشکیل پاکستان، نواب محسن الملک، محنت پسند خردمند، اکبری کی حماقتیں، پہلی فتح اور دستک۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں خطوط کی جانب۔ یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ بھی لیجئے کہ خط آپ کے کویسچن پیپر کا آخری سوال ہوتا ہے، کبھی خط ہوتا ہے اور کبھی آپ بیتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر خط ہی آیا کرتا ہے، تو میں کچھ اور خط جو ہیں ان کے اب عنوانات دیکھیں تو یہ تو سینکڑوں کی تعداد میں بن جاتے ہیں، اور کسی بھی موضوع پہ وہ خط دے سکتے ہیں۔ خط کے والے سے یہ میں لازمی کہوں گا کہ بنیادی طور پہ آپ خط کا جو بنیادی طریقہ کار ہے، یعنی اس کا پیٹرن ہے، اس کو سمجھ لیں۔
پھر آپ کے لیے خط لکھنا کسی بھی عنوان پہ مشکل نہیں رہ جائے گا۔ بہرحال میں نے اپنی فکر کے مطابق جو خط آپ کے لیے میں ریکمینڈ کر رہا ہوں وہ ہیں کہ امتحان میں کامیابی پر دوست کے نام مبارکباد کا خط، اسی کو آپ الٹا بھی سکتے ہیں کہ امتحان میں ناکامی پر دوست کے نام حوصلہ افزائی کا خط، چھوٹے بھائی کے نام ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے خط، دوست کے نام زندگی کے نصب العین کے متعلق خط، دوست کے نام خط لکھنا ہے اس کے والد یا والدہ کی وفات پر تعزیت کے لیے، اخبار کے مدیر یا ایڈیٹر کا لفظ بھی آ جاتا ہے، اخبار کے مدیر کے نام بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کے حوالے سے خط، دوست کے نام کھیلوں کی اہمیت پر خط، استاد کے نام اس کی تعلیم و تربیت پر اظہار تشکر کا خط، اخبار کے مدیر کے نام مہنگائی کے حوالے سے خط، اخبار کے مدیر کے نام بجلی کی بار بار بندش کے حوالے سے خط، دوست کے نام گرمیوں کی چھٹیاں اکٹھے کسی تفریحی مقام پر گزارنے کے لیے خط، اور اخبار کے مدیر کے نام دہشت گردی کے حوالے سے خط، اور ایک خط آپ نے تیار کرنا ہے دوست کے نام یا بھائی کے نام انٹرنیٹ یا جدید جو سائنسی ایجادات ہیں ان کے حوالے سے خط۔ اب آ جاتے ہیں جی آپ بیتی، اگر خط نہیں آئے گا تو پھر آپ بیتی آ جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ عمومی طور پہ جو آپ بیتی ہے یہ غیر جاندار یا بے جان چیز کی ہوتی ہے، تو وہ میں آپ کے لیے 7 آپ بیتیاں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا، اور بنیادی بات پھر وہی کہ آپ بیتی لکھنے کا طریقہ سیکھ لینا ہے، پھر کوئی بھی آ جائے گی تو آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک پھول کی آپ بیتی، ایک پرانے قلم کی آپ بیتی، ایک بوڑھے درخت کی آپ بیتی، اردو زبان کی آپ بیتی، ایک پرانے کرنسی نوٹ کی آپ بیتی، پرانی کرسی کی آپ بیتی، اور پرانے کوٹ کی آپ بیتی، اور آخری چیز جو کہ سیکنڈ ایئر کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا، نصیحت کروں گا کہ آپ نے جو مضمون نگاری ہے اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ تو مضامین بھی خطوط کی طرح سینکڑوں عنوانات بن سکتے ہیں، اور جو چاہے وہ آپ کو مضمون دے دیں، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ ایک ایسا مضمون جس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہو، ایک ایسا مضمون جس کا تعلق سماج کے ساتھ ہو، معاشرے کے ساتھ ہو، یعنی سماجی اقدار کے حوالے سے، اور ایک ایسا مضمون کہ جس کی بنیاد سائنس پر ہو۔ ان 3 حوالوں سے آپ نے اپنے نالج کو، اپنی معلومات کو بڑھانا ہے، اور مضمون لکھنے کا بنیادی طریقہ آپ کو آنا چاہیے، تاکہ پھر اگر کوئی بھی عنوان آ جائے تو آپ ایک اچھا مضمون جو ہے وہ لکھ پائیں۔ پھر بھی میں آپ کے لیے تقریباً میں نے کچھ عنوانات نکالے ہیں، وہ پیش کرتا ہوں۔ سیرت النبی پہ مضمون ریڈی کیجئے، یہی مضمون میری پسندیدہ شخصیت، اسوہ حسنہ، اسوہ کامل، اخلاق نبوی، کوئی بھی عنوان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں آبادی کے مسائل کے حوالے سے مضمون، اس کے علاوہ مسئلہ فلسطین اور خلیجی صورتحال، خاص طور پہ آج کل جو ایران امریکہ وار ہو رہی ہے، اس کے تناظر میں اپنی معلومات کو بڑھائیں۔ اس کے بعد جی محنت کی عظمت پر مضمون، سائنس کے کرشمے پر مضمون، یہ مضمون جو سائنس کے کرشمے والا ہے، یہی جدید سائنسی ایجادات اور چھولے نہ بندگی کہیں دامن خدائی کا، اس طرح کے متبادل عنوانات بھی ہو سکتے ہیں۔ تعلیم نسواں، برداشت اور رواداری، ٹریفک قوانین، قدرتی آفات، بدعنوانی یعنی کرپشن سے نجات، اردو زبان کی اہمیت،
اتحاد عالم اسلام یعنی اسلامی یکجہتی، اسلامی مساوات، ایک و مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے وغیرہ، یہ سارے عنوانات ایک ہی مضمون کے ہیں۔ میری پسندیدہ کتاب اور کالج میں میرا پہلا یا آخری دن، یہ کچھ چیزیں ہیں، لیکن آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کیجئے کہ زیادہ بہتر تیاری کریں، اور تمام چیزوں کو، خاص طور پہ مکتوبات ہیں، خطوط ہیں، اور آبیتی ہے، اور مضامین ہیں، ان کے طریقہ کار کو سمجھے۔ جب آپ طریقہ کار کو سمجھ لیں گے، پھر عنوان کوئی بھی ہوگا آپ اس کو لکھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی جی، علم غیب کا مالک اللہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہوتا ہے، اور تجربے کی بنیاد پہ کچھ آپ کی رہنمائی کے لیے چیزیں مہیا کر دیتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے آپ سے پھر یہی گزارش ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔